بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اسلامک پوائنٹ اسٹوڈیو کے حسین پروگرام بہار رمضان میں آپ کا میزبان محمد طیب حسین قادری ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہے۔ ناظرین کرام، آج کے ہمارے افطار ٹرانسمیشن پروگرام کے مہمانوں کا تعارف آپ سے کرواتا چلوں۔ آج کے میرے پہلے مہمان میرے بڑے محترم، میرے ہر دل عزیز محترم قاری سوداگر علی قادری صاحب، میں آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ انہی کے ساتھ شیخ پورہ سے آئے ہوئے مہمان، ماشاءاللہ ان سے میرا جو تعلق ہے یہ کافی پرانا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی عزتوں سے نوازا ہے، میرے محترم جناب محمد محبوب علی قادری شیخ پورہ سے، تو میں ان کو بھی اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو ان کے ساتھ آج کے ہمارے پروگرام کے آخری مہمان حضرت علامہ مولانا مفتی میاں شوکت علی محمدی سیفی صاحب، میں آپ کو ایک مرتبہ پھر اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو آئیے ناظرین، بلا تاخیر اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے کرتے ہیں۔ تو میں ملتمس ہوں سوداگر بھائی آپ سے کہ آپ تلاوت قرآن پاک فرمائیں۔ جی بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ تو قاری صاحب بڑی اچھی تلاوت کلام پاک فرما رہے تھے۔ تو آئیے انہی کے ساتھ ناشریف کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں محمد محبوب علی مدنی صاحب، تو وہ آئیں اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں۔ جی بسم اللہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ۔ کسی نے پوچھا کہ جنت کی کوئی قیمت ہے، کسی نے پوچھا کہ جنت کی کوئی قیمت ہے، تو مصطفیٰ نے کہا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔
جہاں حضور کے نقشے قدم وہاں ہے علی، جہاں حضور کے نقشے قدم وہاں ہے علی، جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ حسین آج بھی دونوں جہاں میں زندہ ہے، حسین آج بھی دونوں جہاں میں زندہ ہے، کہاں یزید کہاں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ میں گناہگار بندہ تیری حمد و ثنا کرتا ہوں میرے مولا، کرم کر دو میرے مولا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ یہ تھے محبوب علی قادری صاحب جو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش فرما رہے تھے۔ تو ماشاءاللہ بڑا اچھا کلام آپ پڑھ رہے تھے، تو اس میں میرا بھی دل کیا کہ میں بھی آپ کو ایک کلام سناؤں، لیکن ایک سوال کے بعد میں انشاءاللہ آپ کو ایک کلام سناؤں گا، اور وہ کلام اہل ذوق کے لیے ہوگا۔ تو علامہ صاحب ایک سوال تھا کہ کیا روزے کے لیے سحری شرط ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں اسلامک پوائنٹ اسٹوڈیو پروگرام میں جو آپ نے مجھے دعوت دی، آپ کا بہت بہت مشکور ہوں، اور جو آپ نے یہ مشن شروع کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس میں برکتیں عطا فرمائے، اللہ استقامت عطا فرمائے۔ تو جو آپ نے سوال کیا کہ سحری میں کیا روزے کی حالت میں سحری کرنا شرط ہے یا نہیں، جی تو اس حوالے سے سحری کرنا شرط تو نہیں ہے، جی، لیکن سحری کرنا یہ ایک نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ بے شک تو حضور علیہ السلام کی کوئی بھی سنت ہے، کوئی بھی حضور کی سنت ہے، تو اس میں ہزاروں حکمتیں ہیں، جی جی، اس میں ہزاروں راز ہیں، اور اس میں بے شمار حکمتیں ہیں جس میں انسان کا فائدہ ہی فائدہ ہوتا ہے، اور کوئی ایسی حضور کی سنت نہیں ہے کہ جس کے اوپر عمل کرنے سے انسان کا نقصان ہوتا، بلکہ فائدے ہی فائدے ہوتے ہیں۔ تو نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یہ سنت مبارکہ ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم سحری کر لیں۔ تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ پیٹ بھر کے کھانا اور اچھے طریقے سے، زیادہ ہی پیٹ بھر جانا کہ صبح کو پیٹ بھی خراب ہو جائے، تو اس طرح نہیں ہمیں کرنا چاہیے، بلکہ کبھی کبھی کھجور کے ساتھ اور پانی کے ساتھ بھی سحری کر لینی چاہیے، یہ بھی سنت مبارکہ ہے۔ ایک حدیث پاک میرے ذہن میں آ رہی ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمایا، حضور نے سحری کے وقت حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے انس میرا روزہ رکھنے کا ارادہ ہے تو مجھے کھانا کھلاؤ۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں چند کھجوریں اور ایک برتن میں پانی لے کر حاضر ہوا،
اور آقا علیہ السلام نے چند کھجوروں سے اور پانی سے آقا علیہ السلام نے روزہ رکھا. واہ واہ سبحان اللہ. تو یہ سحری کرنا اس آقا علیہ السلام اس حدیث پاک سے دو چیزیں جو ہے وہ حضور کی سنت سے ثابت ہو رہی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ سحری کرنا خود مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے، پہلی بات سنت. دوسری سنت یہ ہے کہ سحری کے وقت کھجور اور پانی کے ساتھ جو ہے یا کھجور اور پانی کو استعمال کرنا یہ بھی نبی کریم علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے. ایک اور میری بات ذہن میں آ رہی بڑی خوبصورت ہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ 3 ایسے شخص ہیں جو کھانا کھائیں گے تو قیامت والے دن ان سے حساب نہیں لیا جائے گا. پہلا شخص ان میں سے وہ ہے کہ جو روزہ افطار کرنے کے دوران افطار کرتے وقت جتنا بھی کھانا کھائے گا اسے حساب نہیں لیا جائے گا. اور دوسرا سحری کے وقت یعنی جب سحری کا کھانا کھائے گا تو ظاہر بات ہے یہ مسئلہ ہے کہ ایک لقمے کا قیامت والے دن حساب ہوگا بے شک. لیکن یہ ایک یہاں جو سحری کا ساتھ ریلیٹڈ بات ہو رہی ہے تو اس حدیث پاک میں سحری کے لفظ بھی موجود ہیں کہ جو سحری کے وقت جتنا بھی کھانا کھائے گا اسے حساب و کتاب نہیں لیا جائے گا. اور تیسرا جو ہے وہ مجاہد جو اللہ رب العزت کی رضا کے لیے اللہ کے رستے میں جو ہے وہ اللہ کی رستے میں اللہ کی رضا کے لیے جو ہے وہ جہاد کرے. اور جو ایک مجاہد آدمی جو اللہ کی رضا کے لیے لڑائی کرے وہ بھی جتنا کھانا کھائے گا اللہ اس سے بھی نہیں حساب لے گا. تو ان میں سے جو سحری کے حوالے سے بھی. اور آخری بات میں عرض کرتا چلوں کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ تشریف فرما دے تو آقا علیہ السلام نے ایک صحابی کو فرمایا بھئی آؤ میرے ساتھ. سحری کا وقت تھا اس وقت. حضور فرمانے لگے آؤ میرے ساتھ مبارک ناشتہ کر لو. مبارک. اب سحری کے کھانے کو حضور نے مبارک کہا. فرمایا آؤ میرے ساتھ مبارک ناشتہ کر لو. تو یہ سحری جو ہے وہ کرنا یہ شرط نہیں ہے جس سے بغیر بھی روزہ ہو جائے گا، لیکن پھر انسان سنت سے محروم رہ جائے گا. بہتر یہی ہے کہ چاہے ایک لقمے سے کر لے، پانی کے ایک گھونٹ سے کر لے، لیکن سحری کرے ضرور. اس کے لیے شرط نہیں ہے کہ پیٹ بھر کے کھانا کھائے یا جتنا کھائے، نہیں، ایک کھجور کھا لے، ایک پانی کا گھونٹ پی لے، جتنا بھی ہے، لیکن کرے ضرور. آقا علیہ السلام کی سنت کے اوپر عمل. تو علامہ صاحب اکثر یوں ہوتا ہے کہ ہمارے کچھ ایسے احباب یا ہماری مائیں بہنیں ایسی ہیں جن کو اکثر ہم لوگوں نے بھی دیکھا ہے کہ کھانے کے لیے ہر چیز موجود ہوتی ہے، لیکن ان کا یہ ہوتا ہے کہ اگر رات کو انہوں نے لیٹ سونا ہے سحری وغیرہ بنا کے تو اکثر وہ کھاتی نہیں ہیں، وہ 8 پہرا روزہ جسے کہتے ہیں. جی. تو یہ اس کے لیے آپ کیا رہنمائی فرمائیں؟ یہ میں نے پہلے اس کے اندر ہی اسی حدیث کے پاک کے اندر اس کا میں جواب میں نے عرض کر دیا ہے. یہ روزہ ان کا ہو جائے گا، لیکن بہتر طریقہ یہی ہے کہ وہ سحری ضرور کریں، چاہے پانی کے گھونٹ سے کریں یا ایک لقمہ کھائیں یا پیٹ بھر کے کھائیں، کریں ضرور. اگر نہیں کریں گے تو سنت سے محروم ہو جائیں گے، روزہ ہو جائے گا. اس میں یہ ہوتا ہے نا کہ ایک بندہ جان بوجھ کے چھوڑ رہا ہے جی کھانا پینا. تو یہ تو چاہے آپ نے جیسے پہلے فرمایا کہ آقا علیہ السلام جیسے پہلے سحری کے وقت ایک کھجور اور پانی سے انہوں نے روزہ رکھا، تو ایسے ہی ہم لوگوں کے لیے بھی یہ فرض ہے کہ ہم بھی جی نہیں، یہ فرض نہیں ہے، سنت ہے. جو آقا علیہ السلام کام کریں وہ ہمارے لیے سنت ہے. جی. تو یہ اگر کوئی بھول کر یعنی جس کو رات کو سویا صبح اٹھے ہی نہیں ہے، یعنی اس کی آنکھ نہیں کھلی، تو وہ گنہگار نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے تو وہ داغ ہی نہیں ہے، اس کا تو قصور ہی نہیں ہے. لیکن ایک بندہ جان بوجھ کے کرتا ہے ہاں تو پھر وہ سنت سے محروم ہو جائے گا، اس کو ثواب نہیں ملے گا، روزہ ہو جائے گا. اچھا جو روزہ فرض ہے وہ ہو جائے گا، لیکن جو روزے کا ثواب اور جو اصل فیض ہے جو حضور کی سنت کے اوپر عمل کرنے سے فیض ملتا ہے اور ثواب ملتا ہے، اس سے معروم ہو جائے گا. اچھا جی کیا بات، ماشاءاللہ. تو جیسا کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ ایک ناشب یہ بندہ نچیز بھی پڑے گا، تو اس کے چند اشعار آپ سماعت کیجیے گا. سکون پایا ہے بے کسی نے، حدود غم سے نکل گیا ہوں، سکون پایا، سکون پایا ہے بے کسی نے، حدود غم سے نکل گیا ہوں. اور حضرت صاحب
خیال حضرت جب آ گیا ہے تو گرتے گرتے سنبھل گیا ہوں خیال حضرت جب آ گیا ہے تو گرتے گرتے سنبھل گیا ہوں۔ اور قبلہ علامہ صاحب یہ اکثر میں یہ شعر لازمی پڑھتا ہوں، میرے جنازے پہ رونے والوں فریب میں ہو بغور دیکھو، میرے جنازے پہ رونے والوں فریب میں ہو بغور دیکھو، ارے مرا نہیں ہوں بس غم نبی میں، لباس ہستی بدل گیا ہوں۔ سداگر بھائی، کبھی 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 میں صبح ازل گیا ہوں، کبھی میں شام عبد گیا ہوں، کبھی میں صبح ازل گیا ہوں، کبھی میں شام عبد گیا ہوں۔ اور دل کو تھام کے سنیے گا کہ تلاش جانا، ارے کتنی منزل تلاش جانا میں کتنی منزل خدا ہی جانے کدھر گیا ہوں، تلاش جانا میں کتنی منزل خدا ہی جانے کدھر گیا ہوں۔ ماشاءاللہ میں الحمدللہ ہماری کوشش یوں ہوتی ہے کہ ہم جو پیچیدہ کلام ہیں وہ پڑھا کریں، تو اکثر آپ کو پتہ ہے کہ ماشاءاللہ محبوب بھائی یہ بھی بڑی اچھی سرکار کی ثنا خوانی کرتے ہیں، تو یہ ہوتا یوں ہے کہ اکثر کلام ایسے ہوتے ہیں جو بالکل نازک ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جو ہمارے جو اتنے ہی ہلکے شاعر وہ کلام لکھ لیتے ہیں، اتنے ہلکے نعت خواں پڑھ لیتے ہیں، لیکن اس میں کچھ ایسے وہ میں نے علامہ صاحب ایک بات سنی تھی کہ نعت لکھنا یوں ہے کہ جیسے ہم ایک تیز دھار تلوار سے گزر رہے ہیں، نعت لکھنا، جی جی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا مطلب یہ ہے کہ کہیں حضور کی بید بھی نہ ہو جائے نا، نعت لکھ دے، اگر کوئی جاہل ہے لکھنے والا تو ظاہر بات ہے وہ حضور کی بید بھی کر جائے گا، تو اس لیے لکھنے والا بھی اعلیٰ حضرت جیسے ہونے چاہیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، پیر میری شاہ صاحب، کیا بات ہے، یہ ماشاءاللہ یہ جو تاجدار ہیں یہ ماشاءاللہ بزرگان دین، ان کے ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ان کے کلام پڑھے جائیں۔ بے شک۔ تو علامہ صاحب آج کے میرے پروگرام کا آخری سوال، تو روزے کے کفارہ کا طریقہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے حوالے سے میں ایک حدیث پاک عرض کرتا ہوں تو اس کے اندر اس کا جواب بھی آ جائے گا۔ جی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، صحابی تھے، تو جب حاضر ہوئے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہلاک ہو گیا۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا تجھے کیا ہوا، مسئلہ کیا ہے؟ تو
تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں روزہ کی حالت میں اپنی بیوی سے جمع کر بیٹھا ہوں، جی میں ان کے قریب چلا گیا ہوں، تو میں اس وجہ سے میں ہلاک ہو گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کیا تو ایسا کر، ایک غلام آزاد کر تو تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا، غلام آزاد کر تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ جی۔ تو عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میں غلام آزاد نہیں کر سکتا، میرے پاس اتنی طاقت نہیں کہ میں غلام آزاد کروں۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا چلو ایسا کر کہ 60 روزے پے در پے مسلسل 60 روزے رکھ، جی تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ پے در پے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک بندہ ہے اس نے 59 روزے رکھ لے، یعنی ایک کم ہے 60 ہونے میں، جی تو اس نے 59 روزے رکھ لیے تو اس کے بعد ایک روزہ چھوڑ دیا تو اس کو پھر دوبارہ شروع سے لے کر سارے روزے رکھنے پڑیں گے۔ اللہ ہاں اس میں پے در پے، اس میں مسلسل رکھنے، درمیان میں چھوڑنے نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا چلو پھر ایسا کر کے 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھ لیں۔ تو عرض کرتا یا رسول اللہ وہ ایک روزہ نہیں رکھا گیا تو 2 ماہ کے مسلسل روزے میں نہیں رکھ سکوں گا۔ تو آقا علیہ السلام سے لجپال نبی تھے، اللہ نے مختار کل بنا کر بھیجا ہے، تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اچھا ایسا کر کہ تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلا۔ عرض کرتا یا رسول اللہ میں اتنی طاقت نہیں رکھتا، میں تو بڑا کمزور ہوں، غریب آدمی ہوں، میں اتنے لوگوں کو کھانا کیسے کھلاؤں؟ اب جو آپ نے سوال کیا کہ کفارے کے حوالے سے، اگر کوئی روزہ توڑتا ہے جس میں اس کو اوپر کفارہ لازم آئے گا، جی تو کفارہ ان 3 چیزوں میں سے ہے، یا تو غلام آزاد کرے گا جو کہ آج کل غلام کا سلسلہ نہیں ہے، معاملہ نہیں ہے، بالکل تو لہذا باقی 2 چیزیں ہیں ان کے اوپر، ان میں سے ایک کے اوپر عمل کرنا پڑے گا، یا تو 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھے گا جی یا پھر وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا۔ اب اس کے علاوہ تیسرا آپشن ہمارے لیے نہیں ہے، یعنی ان 2 میں سے ایک نہ ایک پر ہمیں عمل کرنا پڑے گا۔ اور جو لوگ ان باتوں کو درگزر کر جاتے ہیں وہ گنہگار ہیں جناب، گنہگار ہیں، وہ کفارہ ہی نہیں ادا ہوا اس طرح، کفارہ ان 2 میں، اس 2 کے علاوہ ہے ہی نہیں۔ یا پھر غلام کو تو پہلے عرض کر دیا کہ غلام والا سلسلہ نہیں ہے، جی وہ اب یا پھر 60 روزے مسلسل رکھنے پڑیں گے جی یا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا۔ اب اگلی بات سماعت فرمائیں کہ میں ساتھ یہ بھی عرض کر دوں کہ آقا علیہ السلام کو اللہ نے مختار کل بنا کر بھیجا ہے، بے شک ہمارے لیے تو یہی حکم ہے، لیکن اندازہ لگائیں جب حضور نے فرمایا نا کہ جاؤ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دینا، عرض کہ میں حضور یہ بھی نہیں کر سکتا، حضور نے فرمایا بیٹھ گئے، تھوڑی دیر کے بعد ایک کھجوروں کا ٹوکرا لے کر ایک شخص حاضر ہوا، جب کھجوروں کا ٹوکرا آیا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا این السائل، وہ سوال کرنے والا کدھر ہے؟ کھڑا ہو گیا، لبیک یا رسول اللہ، حضور میں حاضر۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ کھجوریں آئی ہیں تو یہ تو کھجوریں لے جا، یہ صرف ان کے لیے خاص ہے، اور یہ اللہ کے نبی کی خصوصیت ہے کہ وہ کسی کو جو کچھ مرضی عطا فرمائے۔ حضور نے فرمایا کہ یہ کھجوروں کا ٹکڑا لے جا، اپنے محلے میں جو غریب ہے نا سب سے زیادہ جی ان میں تقسیم کر دے، تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ہمارے لیے حکم نہیں ہے، یہ صرف ان کے لیے۔ اچھا اگلی توجہ سے بڑی دلچسپ بات ہے، تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے فرمایا کہ جو غریب ہے ان میں تقسیم کر دو، حضور مجھ سے زیادہ تو غریب محلے میں ہے ہی نہیں۔ اللہ حضور مسکرا پڑے کہ یار عجیب غلام ہے میرا، سوال سے سوال کیے جا رہا ہے۔ کیا اب یہ دیکھیں نا، اب تو اسے تقسیم کر دینی چاہیے، کفارہ تو ادا ہو جانا چاہیے، لیکن یہ صحابہ کا عقیدہ تھا کہ اللہ نے محبوب کو مختار کل بنا کر بھیجا ہے، مختار کل بنا کر بھیجا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے اب اگلا جملہ ارشاد فرمائیں اور اپنے ایمان کو تازہ کرے، روح کو غذا ملتی ہے۔ آقا فرمانے لگے اچھا ایسا کر، یہ کھجوریں لے جا، خود کھا، اپنے گھر والوں کو کھلا، بچوں کو کھلا، تیرا کفارہ ادا ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ کیسی بات ہے جناب، کیسی بات۔ لیکن میں وہ آپ نے جو سوال کیا اس کی طرف آنا چاہتا ہوں کہ ہمارے لیے یہ حکم نہیں ہے، ہمارے لیے 3 آپشن ہیں، یعنی یا تو پھر وہ غلام آزاد کرے جو کہ آج کل غلام والا معاملہ نہیں ہے، یا پھر وہ 60 مسلسل روزے رکھے گا پے در پے، اس میں کچھ چھوڑے گا نہیں۔ اگر چھوڑے گا، مثال اس نے 30 روزے رکھ لیے اور 31واں روزہ چھوڑ دیا، اب اس کو دوبارہ پہلے سے شروع کرنا پڑے گا، 1 سے شروع کرنا پڑے گا، اس کو پچھلے نہیں گنے جائیں گے، اچھا وہ سارے رکھنے پڑیں گے؟ جی دوبارہ سارے رکھنے پڑیں گے، یا پھر وہ ہے وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا۔ تو ان 3 آپشن کے علاوہ چوتھا آپشن نہیں ہے، ان 3 کے اوپر ایک میں سے عمل کرنا ہے، یہی ہمارے لیے ضروری ہے۔ جی ضروری ہے۔ لیکن وہ تو آقا علیہ السلام کی ایک لجپالی تھی کہ حضور نے فرمایا چلو ٹھیک ہے لے جا، چلو ٹھیک ہے۔ جیسا کہ میں چھوٹی سی بات میرے ذہن میں آ گئی، حضور علیہ السلام کے مختار کل کے حوالے سے بات اچانک ادھر چلی گئی۔ نبی علیہ السلام ایک دفعہ جو ہے وہ تشریف فرما تھے، تو آقا علیہ السلام نے نا ایک عربی سے گھوڑا خریدا،
تو حضور نے گھوڑا جب خریدا نا، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بھئی پیسے حضور نے نہیں دیے، بات مکمل طے ہو گئی، میں نے تجھے خرید لیا، جی ٹھیک ہو گئی۔ حضور نے فرمایا چلو ٹھیک ہے باپ تجھے پیسے دیتا ہوں واپسی آ۔ حضور چل پڑے، پیچھے سے چند بندے اور آئے، انہوں نے کہا وہ اتنا سستا، ہم تجھے زیادہ پیسے دیتے ہمیں دے دے۔ اب اس نے ادھر بات کرنا شروع کر دی۔ آقا علیہ السلام جب تشریف لائے تو حضور نے فرمایا یار یہ تو میں نے خرید لیا تجھ سے، یہ تو میرا ہو چکا ہے۔ ظاہر بات ہے جب بات مکمل ہو جائے تو پھر چیز طے ہو جاتی ہے۔ فرمایا یہ تو میں خرید چکا ہوں۔ اب یہ معاملہ چل رہا تھا، اوپر حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ حاضر ہوئے، تو جب انہوں نے دیکھا یہ معاملہ جھگڑا چل رہا ہے تو عرض کرنے لگے، انہوں نے کہا کہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ اس عرابی نے کہا کہ جناب آپ مسلمانوں کے نبی ہیں، آپ کی شریعت میں جب اس طرح مسئلہ بن جائے تو دو گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے، آپ کے پاس کوئی گواہ ہیں؟ اب حضور علیہ السلام سوچنے لگ پڑے کوئی گواہ تو نہیں تھا، گواہ نہیں تھا۔ جب اوپر سے حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے تو جب انہوں نے یہ معاملہ دیکھا تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اس کی گواہی میں دیتا ہوں۔ حضور فرمانے لگے بھی گواہی وہ دیتا ہے جو حاضر ہو، گواہی وہ دیتا ہے جو موجود ہو موقع کے اوپر، تم تو نہیں تھے۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ جب ہم نے آپ کے کہنے پر رب کو ایک مان لیا ہے تو جب آپ نے کہہ دیا میں نے گھوڑا خریدا ہے یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے خریدا ہے، آپ نے خریدا ہے۔ تو پھر آقا علیہ السلام نے ان کے لیے پھر انعام پتہ کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا اے خزیمہ آج کے لیے تیری ایک کی گواہی دو کے برابر ہوگی۔ اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تمام صحابہ میں سے افضل ہیں، لیکن ان کی ایک کی گواہی دو کے برابر نہیں ہے۔ یہ ایک صحابہ کو آقا علیہ السلام ایک خصوصیت عطا فرما دیتے، اے یہ تیرے لیے میوہ ہے، یہ تیرے لیے میوہ ہے۔ اب حضرت خزیمہ کی یہ شان ہے، حضور نے فرمایا تیری ایک کی گواہی دو کے برابر ہوگی۔ یہ بات ویسے اس طرف چلے گی، لیکن جو آپ نے سوال کیا تھا کفارے کے حوالے سے وہ میں نے آپ سامنے عرض کر دی ہے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ علامہ صاحب بڑی اچھی گفتگو فرما رہے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان کہی ہوئی باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آئیے ناظرین، آج کے ہمارے پروگرام کا وقت ہوتا ہے بالکل ختم، تو آخر میں ہم لیں گے ایک ناشف، تو اب تب تک کے لیے اپنے میزبان طیب حسین قادری کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے، حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے، حال دل کس کو، حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے، کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے، حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے۔ میں غلام مصطفیٰ ہوں یہ میری پہچان ہے، میں غلام مصطفیٰ ہوں یہ میری پہچان ہے، غم مجھے کیوں کر ستائے آپ کے ہوتے ہوئے، غم مجھے کیوں کر ستائے آپ کے ہوتے ہوئے،
غم مجھے کیوں کر ستائیں آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے۔ اور ماشاءاللہ طیب بھائی آپ نے ایک سوال کیا تھا کہ آپ کب سے یہ ثنا خوانی کر رہے ہیں۔ میں ماشاءاللہ تقریباً میرے خیال سے 2004 میں میں نے ثنا خوانی شروع کی تھی، تو اس وقت میں کلام پڑھتا تھا، لیکن وہ کہتا ہوں جب میں نعت مکمل کروں اس میں وہ آخری شعر میں آپ کو سناؤں۔ 2004 سے لے کے اب تک مجھے تقریباً 16-17 سال ہو گئے مجھے ثنا خوانی حضور کی کرتے ہوئے۔ اللہ نے بہت ہی عزت سے نوازا ہے، یہ آپ کی محبت ہے، آپ نے اپنے پروگرام میں مجھے انوائٹ کیا، میں شکر گزار آپ کا۔ اور آپ شعر سنیے، آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے، کہہ رہا ہے آپ کا رب انت فیہم آپ سے، کہہ رہا ہے آپ کا رب انت فیہم آپ سے، میں کیوں دوں ان کو سزائیں، میں کیوں دوں ان کو سزائیں آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے۔ اور میں یہ شعر آخری پڑھ رہا ہوں اس کلام کا، میں جب بھی یہ کلام کا آخری شعر پڑھتا ہوں قسم سے یہ کلام شعر ایسا ہے کہ خود میری آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں۔ میں ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ میں ایک سٹیج پہ یہ نعت پڑھ رہا تھا، تو میں نے جب یہ شعر پڑھا مجھ سے پڑھے نہیں گیا، حقیقت بات ہے۔ آپ شعر سنیں اور آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ حال دل کس کو سنائیں آپ کے گھومتے ہوئے، میں یہ کیسے مان جاؤں شام کے دربار میں، میں یہ کیسے مان جاؤں شام کے دربار میں، چھین لے کوئی ردائیں، چھین لے کوئی ردائیں آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے۔ اگر طیب بھائی آپ کی اجازت ہو، جو میں کلام کہہ رہا تھا، جب میرا بچپن تھا، میری عمر تھی تقریباً 12 سے یا درمیان 13 سال میری عمر تھی جب میں نے پہلی مرتبہ یہ کلام، پرانا ہے لیکن پڑھا قاری شاہ نے تھا یہ کلام، تو میں آپ کو کہتا ہوں ایک شعر سنا دو اگر آپ کی اجازت ہو۔ لگیاں نے موجاں صدا لائی رکھی سونیا، لگیاں لگیاں نے موجاں صدا لائی رکھی سونیا، چنگے ہاں جمدے ہاں نبائی رکھی سونیا، لگیاں نے موجاں کسی نو میں اپنا دکھڑا سنایا نہیں، تیرے باجو کسے آقا سینے نال لایا نہیں، تے کسے نو میں اپنا دکھڑا سنایا نہیں،
تیرے باجو کسے آقا سینے نال لایا نہیں تے سینے نال لایا ایتے لائی رکھی سونے سینے نال لایا ایتے لائی رکھی سونے چنگے ہاں جا مندے نبائی رکھی سونے لگیاں نے موجاں لائی رکھی سونے لگیاں نے موجاں صدا لائی رکھی سونے لگیاں نے موجاں حشر دہاڑے جدو اے عملانو تولنا شرم دے مارے میں تے کچھ بھی نہیں بولنا حشر دہاڑے جدو عملانو تولنا شرم دے مارے میں تے کچھ بھی نہیں بولنا تے کملی جے اپنی لکائی رکھی سونے کملی جے اپنی لکائی رکھی سونے چنگے ہاں جا مندے نبائی رکھی سونے لگیاں نے موجاں یا رسول اللہ سونے گناہگار ہوں میرے مولا 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 گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا مجھے بھی مدینے بلا میرے مولا سنا ہے مدینے کرم کی کرم ہے کرم کے تجلی دکھا میرے مولا یا الہی دکھا دے وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں دن رات میرے مولا تیری رحمت برسی ہے یا رسول اللہ